أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ماہ رمضان کے روزے کے احکام بیان کر رہے تھے آپ کی خدمت میں۔ چند اور احکام روزے کے حوالے سے عرض خدمت ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر جنب شخص وہ ہوتا ہے جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے، اگر جنب شخص رمضان کے روزوں اور ان کی قضا کے علاوہ کسی بھی واجب اور مستحب روزے میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ماہ رمضان اور اس کی قضا کے علاوہ یہ حکم ہے کہ اگر کوئی اور واجب ہو، جیسے مثال کے طور پر منت کا روزہ ہے یا قسم کا روزہ ہے یا مستحب روزہ ہے ہمارا رجب کا یا شعبان کا، یا کوئی مستحب روزہ کسی بھی دن انسان رکھے، تو اگر جان بوجھ کر غسل نہ کرے، اگر اس کو غسل واجب ہو جائے، جان بوجھ کر نہ کرے اور پھر اذان صبح کا وقت آ جائے اور اس کے بعد غسل کرے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ اگر جنب شخص ماہ رمضان میں غسل کرنا بھول جائے، غسل جنابت واجب ہو گیا تھا لیکن وہ بھول گیا تھا غسل کرنا، پھر ایک دن روزہ رکھا، 2 دن روزہ رکھا، مثلا کافی دن روزے رکھے اور پھر اس کو یاد آیا کہ مجھے تو فلاں دن غسل ہو گیا تھا۔ آپ جتنے دن روزے اس حالت میں رکھے ہیں بغیر غسل کیے ہوئے تو ان تمام روزوں کی قضا کرے، اس پر کفارہ نہیں ہے، فقط قضا ہے۔ اور اگر اسے یاد نہیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ غسل کرنا تھا نہیں کیا، پتہ نہیں کتنے دن میں نے روزے جو ہے وہ غسل جنابت کے بغیر رکھے ہیں، تو جتنے دن کا یقین ہو اتنے دن روزے قضا کرے۔ یا مثال کے طور اگر شک ہو کہ پتہ نہیں 2 دن تھے یا 3 دن تھا تو 2 دن کم از کم ان روزوں کی قضا کرے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہو کہ اس کے پاس غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور خود کو جنب کر لے، یعنی ہم بستری کر لے یا کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہو جائے اس کے اوپر، اور پھر تیمم کرے اور اس کے بعد تیمم کرے، یا وقت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرے کہ وقت تنگ ہو جائے اور تیمم کرے، تو اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح تک بیدار نہ ہوگا، احتیاط واجب کی بنا پر اسے بغیر غسل کیے ہوئے نہیں سونا چاہیے، اور اگر وہ غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جائے اور صبح تک بیدار نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنب رمضان کی رات میں سو کر جاگ اٹھے، رات کو نیند میں اس کو غسل ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جاگ اٹھا، اور اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سو سکتا ہے۔ یعنی اگر دوبارہ اٹھے، جس سے نیند میں اس کو غسل ہو گیا، اس کے بعد اٹھا اور اس کو یہ یقین ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ جائے گا، یا احتمال ہو کہ اگر وہ دوبارہ سو گیا تو اذان سے پہلے اٹھے گا، غسل کر لے گا تو پھر وہ سو سکتا ہے دوبارہ۔ دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور یقین یا اطمینان رکھتا ہو کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور پھر غسل کر لے گا، اور اس کا مصمم ارادہ ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور اس ارادے کے ساتھ سو جائے اور اذان تک سوتا رہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر جنب شخص رمضان کی کسی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اسے یقین ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور وہ مصمم ارادہ بھی رکھتا ہو
کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور دوبارہ سو جائے اور اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کی قضا کرے، اور اگر دوسری نیند سے بیدار ہو جائے، یا دوسری نیند وہ نیند ہے کہ جو پہلی نیند جس نیند میں غسل واجب ہو گیا تھا اور اب اس کی آنکھ کھلی تھی، تو اب جب سو گیا دوبارہ تو وہ دوسری نیند ہوگی، اور جب دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور تیسری دفعہ سو جائے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے اور احتیاط مستحب کی بنا پر اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ آخری مسئلہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی روزے دار کو دن میں احتلام ہو جائے، دن میں غسل واجب ہو جائے، نیند کی حالت میں البتہ، تو اس پر فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے، اس میں ڈیلے بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دینی احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔